آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں مشہور قدیم داستان پر بات کر رہے ہیں، سیمسن کی۔ جی سیمسن ایک ایسا نام جو طاقت کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا شخص جسے کہا جاتا ہے کہ خدا نے خاص طاقت دی تھی ایک مقصد کے لیے، لیکن کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ ہاں، اصل میں جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ ایک یوٹیوب ویڈیو کے تجزیے سے لی گئی ہیں۔ اس میں سیمسن کی زندگی، اس کی طاقت کا راز اور کیسے وہ ایک عورت کی محبت میں اپنی سب سے بڑی کمزوری کا شکار ہوا۔ اچھا، تو آئیے اسی ماخذ کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سیمسن کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیسے وہ طاقت ملی اور پھر کیسے کھو دی۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کے ایک مشکل وقت سے۔ ہاں، جب امالکا قوم وہ ان پہ کافی حاوی تھی۔ بالکل، اسی ماحول میں سیمسن کی پیدائش ہوئی، اور اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی ماں نے ایک منت مانی تھی، ایک خاص قسم کا عہد جسے نذیر کہتے ہیں۔ نذیر کا عہد یعنی وہ بچہ خدا کے لیے وقف ہوگا، اور اس عہد کی دو خاص باتیں تھیں، وہ شراب نہیں پیے گا اور اس کے بال کبھی نہیں کاٹے جائیں گے۔ اوہ، تو یہ بالوں والی بات شروع سے ہی تھی۔ جی ہاں، اور یہی بال بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی وہ جو غیر معمولی طاقت تھی اس کا راز تھے، خدا کی طرف سے عطا کردہ۔ تو وہ بچپن سے ہی طاقتور تھا؟ بہت زیادہ۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جوانی میں تو اس نے ایک شیر کو، وہ بھی بغیر کسی ہتھیار کے، چیر ڈالا تھا۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ واو! لیکن پھر کہانی میں محبت آتی ہے۔ جی ہاں، محبت اور شاید کمزوری بھی۔ جوان ہو کر وہ امالکا کے شہر تمنا گیا، وہاں اسے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ تمنا نامی لڑکی؟ امالکا میں سے؟ ہاں، امالکا میں سے۔ شادی بھی ہو گئی، مگر وہیں ایک شرط لگی اور وہ ہار گیا، تو اسے بیوی کو وہیں چھوڑنا پڑا۔ کچھ کپڑوں کے تھان دینے تھے شرط کے طور پر۔ اچھا۔ جب وہ ان 30 تھانوں کا انتظام کر کے واپس پہنچا تو پتہ چلا کہ تمنا کے باپ نے اس کی شادی کسی اور سے کر دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ بالکل، سیمسن کو شدید غصہ آیا، اس نے انتقاماً امالکا کے کھیت جلا دیے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ جواب میں انہوں نے تمنا اور اس کے باپ دونوں کو زندہ جلا دیا۔ معاملہ بہت بگڑ گیا۔ اللہ، یہ تو خون خرابہ شروع ہو گیا۔ جی، اور پھر حالات اتنے خراب ہوئے کہ خود بنی اسرائیل نے دباؤ میں آ کر سیمسن کو پکڑ کر امالکا کے حوالے کر دیا۔ اپنوں نے ہی؟ ہاں، لیکن جب امالکا اسے لے جا رہے تھے، سیمسن نے رسیاں توڑ دیں اور وہاں اسے ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی ملی۔ گدھے کے جبڑے کی ہڈی؟ جی، اور صرف اسی ہڈی سے اس نے 1000 امالیکی سپاہیوں کو مار ڈالا۔ 1000؟ ناقابل یقین۔ اس واقعہ کے بعد تو وہ بنی اسرائیل کا لیڈر، ان کا سردار بن گیا۔ جی، لیکن امالکا اب اس سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ تو انہوں نے کیا سوچا؟ طاقت سے تو وہ جیت نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے پھر دھوکے کا سہارا لیا، اور یہاں کہانی میں دلیلا داخل ہوتی ہے، ایک خوبصورت عورت۔ دلیلا، یہ نام تو سنا ہوا ہے۔ جی، امالکا کے سرداروں نے اسے ایک بہت بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا، ہر سردار کی طرف سے 1100 چاندی کے سکے، اگر وہ سیمسن کی طاقت کا راز معلوم کر لے۔ اور سیمسن وہ پھر سے محبت میں گرفتار ہو گیا؟ بالکل، وہ دلیلا کے عشق میں آپ کہہ لیں اندھا ہو گیا۔ دلیلا بار بار پوچھتی رہی راز کیا ہے، وہ ٹلتا رہا۔ لیکن آخر کب تک؟ دلیلا نے پھر جذباتی دباؤ ڈالا، تعلق ختم کرنے کی دھمکی دی، اور آخر کار سیمسن نے بتا دیا۔ بتا دیا؟ کیا؟ یہی کہ اس کی طاقت کا سارا راز اس کے بالوں میں ہے، جو کبھی کاٹے نہیں گئے۔ اگر یہ کٹ گئے تو وہ عام انسان جیسا ہو جائے گا۔ او نہیں، اس نے اپنی سب سے بڑی کمزوری بتا دی۔ جی، اور دلیلا نے وہی کیا جس کا ڈر تھا۔ ایک رات جب سیمسن اس کی گود میں سو رہا تھا، اس نے اس کے بال کاٹ دیے؟ ہاں، اور پھر امالکا کے سپاہیوں کو بلا لیا۔ اس بار جب انہوں نے حملہ کیا تو سیمسن میں کوئی طاقت نہیں تھی، وہ بے بس تھا۔ یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ امالکا نے اسے گرفتار کیا، اس کی آنکھیں نکال دی، اسے اندھا کر دیا اور قید میں ڈال دیا۔ اندھا بھی کر دیا؟ جی، اور پھر اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے انہوں نے اپنے بت دیگون کے مندر میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی۔ اور سیمسن کا کیا ہوا؟ اسے بھی وہاں لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، مذاق اڑانے کے لیے، تماشا بنانے کے لیے۔ یہ تو انتہا ہے۔ وہیں اسی حالت میں ماخذ کہتا ہے کہ سیمسن نے اللہ سے دعا کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور آخری بار طاقت مانگی تاکہ وہ اپنا اور اپنی قوم کا بدلہ لے سکے۔ اور کیا دعا قبول ہوئی؟ جی، اللہ نے دعا قبول کی،
اس نے ایک چھوٹے لڑکے سے کہا کہ اسے مندر کے ان 2 بڑے ستونوں کے پاس لے چلو جن پر ساری چھت ٹکی ہے۔ پھر اس نے ان ستونوں کو اپنی پوری قوت سے دھکا دیا۔ پوری عمارت گر گئی۔ سیمسن خود بھی اس میں ہلاک ہو گیا اور اس کے ساتھ وہاں موجود تقریباً 3000 عمالقہ بھی مارے گئے۔ یعنی اس نے مرتے مرتے اپنے دشمنوں کو بھی ختم کر دیا۔ بالکل، ایک بہت ہی ڈرامائی اور آپ کہہ سکتے ہیں عبرتناک انجام۔ یہ کہانی کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ مطلب بنیادی ماخذ کیا ہے؟ اس کا تفصیلی ذکر تو عہد نامہ قدیم کی کتاب القضات یعنی بک آف ججز میں ہے، اور جو یوٹیوب ویڈیو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس نے بھی اسی کو بنیاد بنایا ہے۔ ساتھ میں کچھ اسلامی مورخین جیسے کمال الدین دمیری اور ابن یعقوبی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ تو اس ساری کہانی سے اس ماخذ کے مطابق سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی سبق تو یہی ہے کہ خدا جب کوئی خاص صلاحیت یا طاقت دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ سیمسن کو ایک مقصد دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنی ذاتی کمزوریوں میں پڑ گیا، خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں۔ جی بالکل، اور ماخذ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کی کمزوری پر وار کرتا ہے۔ پیسہ، عورت، نشہ، تکبر، لالچ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اہم یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، ان سے توبہ کریں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، کیونکہ اصل طاقت وہیں سے آتی ہے۔ صحیح۔ تو سیمسن کی زندگی ایک پیچیدہ کہانی ہے، طاقت بھی ہے، محبت بھی، دھوکہ بھی، اور آخر میں ایک طرح کی توبہ اور انجام بھی۔ جی، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا انسان کی اصل لڑائی باہر کے دشمنوں سے ہوتی ہے یا اپنے اندر کی کمزوریوں سے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ شاید بیرونی چیلنجز سے زیادہ اندرونی کمزوریاں ہی فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پہلو پر ضرور غور کریں۔